اللہ کو ایک اور چیز بہت پسند ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے توکل کرنا، اللہ کے اوپر وشواس کرنا، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، جب آپ کسی کام کا فیصلہ کیجئے تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں بھروسہ اللہ تعالیٰ کے اوپر؟ بولیں بھائی، کرتے ہیں آپ؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کتنا کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا میری امت کا منظر، میں نے آسمان میں دیکھا، بہت بڑی بھیڑ مجھے نظر آئی، میں نے سمجھا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے اور دیکھا آسمان کے اوپر، چاروں طرف مجھے آدمی ہی آدمی نظر آ رہے ہیں، انسان ہی انسان نظر آ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ مسلمان لوگ ہیں۔ اور یہ جتنی بھیڑ آپ کو نظر آ رہی ہے، اس میں 70,000 ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، ان کو 1 منٹ کے لیے عذاب بھی نہیں دیا جائے گا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں ڈالا جائے گا۔ اتنا بیان کیا اللہ کے نبی نے، چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں چرچا کرنے لگے، ڈیبیٹ کرنے لگے، بحث کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ وہ 70,000 کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ صحابہ نے سوچا ہم لوگ تو پہلے شرک کرتے تھے، پہلے گناہ کا کام کرتے تھے، ہم تو نہیں ہو سکتے، ہماری آنے والی نسلیں ہو سکتی ہیں، ہماری اولاد ہو سکتی ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اپنے وچار کو پیش کرنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی واپس نکلے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کس بات پر اتنی بحث ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی چرچا کا وشے کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ابھی آپ نے بیان کیا 70,000 مسلمان جنت میں ڈائریکٹ جائیں گے بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے۔ اے اللہ کے نبی ہم جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جانے والوں کے اندر 4 کوالٹی ہوگی، 4 چیزیں ہوں گی۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون۔ ان کے اندر 4 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہیں۔ جھاڑ پھونک، دعا پڑھ کر کے جھاڑ پھونک کرنا، دعا پڑھ کے کسی کو پھونکنا، دم کرنا، اس کو جھاڑ پھونک بولتے ہیں۔ اب جھاڑ پھونک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک صحیح ایک غلط۔ صحیح کیا ہے؟ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے دم کرنا، نبی کی سکھائی گئی دعاؤں کو پڑھ کے دم کرنا، یہ صحیح ہے۔ غلط کیا ہے؟ کچھ عطا پتہ نہیں الٹی سیدھی چیزیں پڑھ کے دم کرنا، کوئی انتر منتر جنتر تنتر منتر پڑھ کے دم کرنا، یہ غلط ہے۔ اور آج بہت سارے ڈھونگی لوگ ہیں مارکیٹ کے اندر، بچے کو نظر لگ گئی، ہمارے گاؤں کی عورتیں جاتی ہیں، پتہ ہے اس انسان کے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، ڈھونگی 1 نمبر کا ہے، ناٹک باز 1 نمبر کا ہے، بچے کو لے کے جاتی ہے اور کر کے وہ دم کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتی ہے صاحب میرا بچہ ٹھیک ہو گیا، اور اس بابا کی عقیدت ان کے دل میں اتر جاتی ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، دم کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا اگر قرآن سے ہو رہا ہے اور نبی کی دعاؤں سے ہو رہا ہے تب تو جائز ہے، اور اگر حرام چیزوں سے ہو رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اور جو 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب یہ کہ وہ خود سیکھتے ہوں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کرواتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خود علاج کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ آپ نبی کی دعاؤں کو سیکھ لیجئے، آپ قرآن کی آیتوں کو سیکھ لیجئے۔ بچے کو نظر لگ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، بڑا سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے، علامہ ابن قیم نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر بہت ساری بیماریوں سے شفا ہے۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ دیا۔
اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ دم کر دیجیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچے، میں تجھ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں ہر شیطان سے، ہر مصیبت سے اور ہر بری نظر سے۔ یہ دعا پڑھ کے دم کر دو، بچے کو کوئی نظر نہیں لگے گی، نظر لگی ہوگی تو بچہ ٹھیک ہو جائے۔ اب آج کے دور میں چونکہ فاسٹ فوڈ کا زمانہ ہے، ہر انسان کو ریڈی میڈ چیزیں چاہیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعاؤں کو سیکھتے نہیں ہیں، ہم مولوی صاحب سے جا کے دم کرواتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا ہے تو جھاڑ پھونک کروانا مت سیکھو، کرنا سیکھو۔ بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے، خود پڑھ کے دم کر لو، دوسرے سے کرانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ پہلی پہچان ہے۔ اور دوسری پہچان ولا یکتمون، اور اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ پہلے کے دور میں علاج کا ایک طریقہ تھا کہ جہاں زخم ہوتا تھا وہاں پہ آگ سے اس کو داغ دیتے تھے، آگ کے ذریعے اس کو داغ کر کے علاج کرتے تھے۔ جائز ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا 70,000 جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ اپنے بدن کو دغواتے نہیں ہیں۔ ولا یتطیرون، اور وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ جیسے بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، 3 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 13 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، 23 تاریخ کو شادی نہیں کرتے، بعض لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، بعض لوگ گاڑی چلا رہے ہیں سامنے سے بلی گزر گئی تو بریک مار دیتے ہیں، نہیں صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بدشگونی ہیں، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام کے اندر کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی انسان سے شگون لینا، برا شگون لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے وہ 70,000 بندے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے اوپر وشواس کرتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جن کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کو توکل کرنے والے، اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگ بہت پسند ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور بتا دوں، آپ بیمار ہو گئے، آپ بیمار ہو گئے، اب آپ کے پاس 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، علاج کروائیں، اور ایک راستہ ہے صاحب ہم ڈاکٹر کے یہاں نہیں جائیں گے، ہم علاج نہیں کروائیں گے، ہمیں بیماری اللہ دیتا ہے، اللہ ہی ٹھیک کرے گا۔ اگر یہ سوچ کر کے آپ ڈاکٹر کے یہاں نہیں جاتے ہیں تو یہ توکل نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے آپ ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے، آپ علاج کروائیں گے، لیکن ہاں آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ڈاکٹر سے ہم علاج تو کروا رہے ہیں، ہم انجیکشن تو لے رہے ہیں، ہم آپریشن تو کروا رہے ہیں، ہم میڈیسن تو لے رہے ہیں، مگر اس دوا کے اندر، اس انجیکشن کے اندر، اس ڈاکٹر کے علاج کے اندر شفا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا انجیکشن سے ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ نہیں چاہے گا انجیکشن لگے گا پھر بھی ہم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ یہ عقیدہ اگر رکھا جائے تو یہ توکل ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ تو اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی کرنا ہے اور اسباب بھی اختیار کرنا ہے، ان دونوں کے مکسچر کا نام توکل ہے۔ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ توکل نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کو اور کیا پسند ہے؟ اللہ کو فرائض کی پابندی بہت پسند ہے۔ فرض نماز، رمضان کا فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، اگر اس کی پابندی آپ کرتے ہیں اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ جب فرائض کو ادا کرتا ہے، فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکوٰۃ دیتا ہے، فرض حج کرتا ہے، میرا بندہ میرے قریب آتا ہے۔ اس کے بعد جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، نفل روزہ رکھنے لگتا ہے، نفل نمازیں پڑھنے لگتا ہے، نفل عبادتیں کرنے لگتا ہے، میرا بندہ میرے اور زیادہ قریب آنے لگتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں میں اپنے بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اپنے بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اپنے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اپنے بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا
کہ جب آپ فرائض کی پابندی کریں گے، نوافل کی پابندی کریں گے، اللہ آپ کے کانوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کی آنکھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ہاتھوں کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے پیروں کی حفاظت کرے گا۔ آپ کان سے کوئی غلط بات نہیں سنیں گے، آپ آنکھوں سے کوئی غلط بات نہیں دیکھیں گے، آپ ہاتھوں سے کسی غلط بات کو ٹچ نہیں کریں گے، آپ پیروں سے کسی غلط چیز کی طرف چل کے نہیں جائیں گے۔ جب اللہ محبت کرتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کے باڈی اور آپ کے شریر کی اللہ تعالی حفاظت کرتا ہے اور گناہوں سے آپ کو بچاتا ہے۔ ایک اور چیز ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، اے اللہ کے نبی، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اگر میں وہ عمل کر لوں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ او لوگو، تم بھی اپنے مولویوں سے مسئلہ پوچھتے ہو، الٹی سیدھی چیزیں پوچھتے ہو، الٹے سیدھے سوالات پوچھتے ہو۔ ابھی آج واٹس ایپ پر ایک لڑکی کا میسج آیا، ایک عورت کا میسج آیا، مولوی صاحب میں ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، لڑکا مجھ سے جان چھڑانا چاہتا ہے، لڑکا مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اسی لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کوئی دعا بتا دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے تاکہ وہ لڑکا میرا ہو جائے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ مصیبت ہے، میں نے فوراً اس کو بلاک مارا۔ یہ آج کے دور میں ہو رہا ہے۔ لوگ میرے پاس سوال کرتے ہیں، شیخ صاحب میں ایک لڑکی سے بہت محبت کرتا ہوں، اس کا باپ تیار نہیں ہو رہا ہے، تو شیخ صاحب کوئی دوا بتا دیجئے کہ باپ راضی ہو جائے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی رشتہ پسند ہے، کسی لڑکی کے بارے میں آپ نے سنا وہ لڑکی نیک ہے، اچھی ہے، دیندار ہے، خوبصورت ہے، رشتے کا پیغام بھیجو۔ لڑکی کے ماں باپ تیار ہیں، اچھی بات ہے، تیار نہیں ہو تو کام ختم۔ حرام طریقہ اسلام میں نہیں ہے، ناجائز راستہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ پہلے چکر چلائیں اور اس کے بعد شادی کریں۔ تو آج کل مولویوں سے سوالات عجیب و غریب کرتے ہیں، بعض لوگ تو اتنے فالتو سوالات کرتے ہیں کہ سیدھے ان کو بلاک کرنے کا من کرتا ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے، سوال کیسے کرتے تھے، اخبرنی عن عمل یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیجئے اگر وہ عمل میں کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا دو کام کر لو، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے اپنی دلچسپی ختم کر دو، دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا میں رہو، دنیا کماؤ، مگر دنیا سے دل مت لگاؤ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ دنیا سے دل مت لگاؤ میرے بھائی، یہ بے وفا ہے یہ دنیا۔ جائیداد بنانے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، بینک بیلنس اکٹھا کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں، اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنے والے زمین کے نیچے دفن ہیں۔ دنیا سے اپنا انٹرسٹ ختم کر دو، جیسے ہمارے نبی نے ختم کیا۔ ہمارے نبی کیسے رہتے تھے دنیا میں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیسے رہتے تھے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کو دیکھا، آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، معمولی سی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹ پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹتے ہیں، آپ کی پیٹ پر یہ نشان پڑ جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، اے اللہ کے نبی ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، ارے میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں۔ ایک مسافر جب سفر پہ نکلتا ہے کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا میری وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، میری منزل اللہ کی آخرت ہے، میری منزل جنت ہے۔ قرآن کا دوسرا پارہ، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے ایمان والو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج کل ایک نعرہ چلتا ہے، مائی باڈی از مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ ارے نہ جسم تیرا ہے نہ مرضی تیری چلے گی۔ عورت ایسا کپڑا پہن کر کے نکلتی ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ عورت ننگی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ جسم پر دو چار دھاگے پڑے ہیں اور عورت گھوم رہی ہے، اور کوئی اگر اعتراض کرتا ہے تو کہتی ہے مائی باڈی مائی چوائس، میرا جسم میری مرضی۔ کان کھول کر کے سن لو،
نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے، یہ جسم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی چلے گی۔ اسی لیے اسلام کے اندر سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے، خودکشی کرنا حرام ہے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ختم کریں۔ اب ہمارے جو بھائی بیڑی پیتے ہیں، ہمارے جو بھائی کھینی کھاتے ہیں، ہمارے جو بھائی سگریٹ پیتے ہیں، ہمارے جو نوجوان بھائی گٹکھا کھاتے ہیں، بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، فتویٰ اپنی جگہ ہے، علماء کے بیانات اپنی جگہ ہیں، بس قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنی جان کو برباد نہ کرو۔ اے گٹکھا کھانے والے، تیرے گٹکے کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ سگریٹ پینے والے، تیرے سگریٹ کے پیکٹ پر لکھا ہے ٹوبیکو کازز کینسر۔ ٹوبیکو کے استعمال سے، تمباکو کے استعمال سے کینسر ہوتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کتنے پان کھانے والے، کتنے سگریٹ پینے والے، کتنے بیڑی پینے والے جب کینسر کے مریض ہو گئے 2-4 مہینے تڑپتے رہے، پھر بڑی بری موت وہ مر کر کے اللہ کے ہاں چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کوئی چیز مت کھاؤ، ایسا کوئی کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم اپنے شریر کو برباد کر رہے ہو، اپنی کڈنی کو برباد کر رہے ہو، اپنے پھیپھڑے کو برباد کر رہے ہو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور کھل کے ایک بات کہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو برا لگے مگر میں کھل کے بول دیتا ہوں۔ موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہم جانتے ہیں موبائل کی اسکرین کے اوپر انگلی کے ٹچ سے کون کون سی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی، شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا پہلے کے دور میں۔ آج گندگی کا سارا سیلاب ہمارے نوجوان کے ہاتھوں میں ہے، رات کا اندھیرا ہے، کمرے کی تنہائی ہے، آپ کا موبائل اسکرین ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یا تو آپ جانتے ہیں یا آپ کا رب جانتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان ہیں اس طریقے کے گندے ویڈیوز دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں اور جب ان کی شادی ہوتی ہے اپنی بیوی کا حق ادا کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے بڑی محبت سے کہنا چاہتا ہوں، بھائی میرے، اپنے جسم کو برباد نہ کر، اپنی جوانی کو برباد نہ کر، کل تجھے پچھتانا پڑے گا۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ، تمہاری آنکھیں برباد ہو جائیں، تمہارا جسم برباد ہو جائے، تمہاری جوانی برباد ہو جائے، تمہاری عزت برباد ہو جائے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا، موبائل استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، سوشل میڈیا کا استعمال کرو، میں منع نہیں کرتا، مگر حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کا ڈفرنس ہمیشہ کرتے رہنا، اس کا فرق ہمیشہ کرتے رہنا۔ کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا جس سے آپ کی عزت خطرے میں پڑ جائے، آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے، وَأَحْسِنُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے میرے بندو، احسان کیا کرو، اللہ تعالیٰ کو احسان کرنے والوں سے پیار ہے، اللہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ احسان کیا چیز ہے، نوٹ کر لو میری بات۔ شریعت میں احسان 3 چیزوں کو بولتے ہیں۔ احسان کا پہلا مطلب، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب نماز پڑھنے کا 2 مقصد ہو سکتا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں کے لوگ یہ نہ کہے کہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرا باپ یہ نہ بولے کہ میں بے نمازی ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ گاؤں والے بولے کہ یہ بڑا متقی آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے، اور ایک مقصد یہ ہوتا ہے میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ 5 ٹائم کی نماز میرے اوپر اللہ نے فرض قرار دی ہے، اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا اللہ کیا مجھے جواب دینا پڑے گا، اللہ کے عذاب ملے گا، اللہ کی سزا کے ڈر سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، احسان یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں، جو بھی نیکی
کریں مقصد لوگوں کو دکھانا نہ ہو، مقصد پبلک کو دکھانا نہ ہو، مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم یہ سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإنہ یراک، تو تم یہ سوچ کر کے نماز پڑھو، تم یہ سوچ کر کے عبادت کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے، اسی کا نام احسان ہے۔ آج کون اللہ سے ڈرتا ہے؟ دکان کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے، جا کے پوچھو دکاندار سے تو نے کیمرہ کیوں لگایا؟ تیری دکان پر 5-5 10-10 کیمرے کیوں لگے ہیں؟ جاؤ کٹیہار کے بڑے بڑے شو روم میں چلے جاؤ، جا کر کے دکانداروں سے پوچھو تم نے اپنی دکان پر اتنے بڑے بڑے کیمرے کیوں لگائے ہیں؟ وہ بولے گا ہم نے سرکشا کے لیے لگائے ہیں، ہم نے سیکیورٹی کے لیے لگائے ہیں، اگر ہماری دکان کا مال کوئی چرا کے لے کے جانے لگے گا ہم کیمرے سے پکڑ لیں گے، ہم کیمرے سے دیکھ لیں گے۔ آج کیمرہ لگ گیا، سامان چوری ہونے بند ہو گئے۔ آج کیمرہ لگ گیا، دلی کے اندر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کم ہو گئی۔ آج کیمرہ لگ گیا، ریپ کی گھٹنائیں کم ہو گئی۔ کیمرہ لگ گیا، انسان ڈر گیا، نہیں یار کیمرہ لگا ہوا ہے، سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انسان کے بنائے ہوئے کیمرے سے ڈر گیا۔ انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو فیل بھی ہو سکتا ہے، انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تو خراب بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کا بنا ہوا کیمرہ تار سے اور وائر سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ سے چل رہا ہے، انٹرنیٹ رک گیا، وائر کٹ گیا، تار کٹ گیا، لائٹ آف ہو گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے اور آپ کے اوپر لگایا ہے، اور یہ کیمرہ لائٹ سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ بیٹری سے نہیں چلتا، یہ کیمرہ انورٹر سے نہیں چلتا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلتا ہے، اور یہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، ہم نے تمہاری حرکتوں کو نوٹ کرنے کے لیے، ہم نے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو، ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تم جو بھی کر رہے ہو سب لکھا جا رہا ہے، تم میرے فرشتوں سے کچھ چھپا نہیں سکتے۔ آپ جلسے میں گئے تھے، سامنے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی تھی، آپ ماشاءاللہ کرتا پائجامہ بھی پہنے ہوئے تھے، آپ نے سر پہ ٹوپی بھی لگائی تھی، آپ نے سوچا کہ ڈائریکٹ اگر لڑکی کو دیکھوں گا گاؤں والے سوچیں گے بڑا بےہودہ آدمی ہے، بڑا بدتمیز آدمی ہے۔ آپ نے نظریں کہیں اور کر دی، نشانہ کہیں اور کر دیا، آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں، نشانہ کہیں اور ہے، کوئی دوسرا آدمی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ جب تمہاری آنکھیں ادھر ادھر چکر لگاتی ہیں، تمہارے آنکھیں کہیں ہوتی ہیں، نشانہ کہیں ہوتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اللہ تو وہ ہے جو تمہارے دل کے اندر چھپے ہوئے راز اور بھید کو بھی جانتا ہے۔ اس سے بچ کے کہاں جاؤ گے میرے بھائی؟ اس کا کیمرہ تو کبھی بند نہیں ہوگا، اور کل قیامت کا دن جب آئے گا اور ہم اور آپ اللہ کے پاس جائیں گے، ہماری زندگی بھر کے کیمرے کی ریکارڈنگ ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ وَوُزِعَ الْكِتَابِ، تمہاری زندگی بھر کی کتاب، تمہارا نام اعمال، تمہارا سارا کچا چٹا تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور بندہ کہے گا اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا رجسٹر ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے، اس کے اندر کوئی چھوٹا سے چھوٹا اور بڑا سے بڑا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے اندر ریکارڈ نہ کیا گیا ہو۔ ہمارے یہ یوٹیوبر لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، ہم اور آپ سوچتے ہیں یار کتنی خدمت کر رہے ہیں، دور دور سے، پورنیہ سے، کہاں کہاں سے آتے ہیں، جلسے میں کتنی محنت کر رہے ہیں، مگر آج بھی اتنا منع کرنے کے باوجود اور اتنا بولنے کے باوجود کئی چینل والے ایسے ہیں، تقریر میں کر رہا ہوں کوئی اور بات کر رہا ہوں اور وہ اس پر ہیڈنگ کچھ اور لگا رہے ہیں۔ فلسطین میں جو واقعات ہو رہے ہیں، میں نے ایک تقریر میں تھوڑا سا ذکر کیا، انہوں نے مرچ مسالہ لگا کے ہیڈنگ لگا دی، اسرائیل کے خلاف بولے مولانا۔ اب انڈیا ٹی وی والے نے کل چلا دیا میرا بھی ویڈیو۔ اب بھائی
میڈیا والا تو تلاش کرتا ہے نا یوٹیوب پر، آپ کی بھڑکاؤ ہیڈنگ نے جلتی میں تیل کا کام کیا. جو بات میں نے بولی نہیں اس کا بھی ذمہ دار مجھے قرار دے دیا گیا. کیوں ایسا کام کرتے ہو میرے بھائی؟ ایسی گندی گندی تصویریں میرے فوٹو کے ساتھ لگا کر کے ہیڈنگ لگا دی. کنوارے لوگ نہ دیکھیں اس کو، شادی شدہ لوگ دیکھیں. اب آدمی سوچتا ہے پتہ نہیں مولانا نے ایسی کون سی بات بیان کر. اس طریقے کی الٹی سیدھی ہیڈنگ اور تھمبنیل لگا کر کے آج یہ چینل والے 4 پیسے کما تو لیں گے میرے بھائی، مگر کل اللہ کیا جواب دینا پڑے گا. تو نے ایک عالم کی عزت، ایک مقرر اور ایک تقریر کرنے والے خطیب کی عزت پر تو نے بٹا لگانے کی کوشش کی ہے، اور تو نے پیسے کے لیے تو اس حد تک گر گیا. اللہ کا جواب دینا پڑے گا میرے پیارے ساتھیوں. کل قیامت کے دن ہم سب کی زندگی کا نام اعمال اور ہمارا کچا چٹھا اور ہماری پوری ویڈیو فائل، ہماری پوری ویڈیو ریکارڈنگ، ہماری زندگی کی ایک ایکٹیویٹی ہمارے سامنے رکھ دی جائے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا سب تمہارے سامنے آ جائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور عبدالغفار صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہے. منیر الاسلام صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. مولانا بدر الدجا صاحب کی فائل میں وہی بات ہوگی جو انہوں نے کیا ہوگا. ہر انسان کی اپنی فائل ہوگی، اپنی کتاب ہوگی. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی اتیاچار نہیں کرے گا. تو احسان کا ایک مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ جو بھی عمل کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت کرو. مگر وہ دور ختم ہو گیا. پہلے کے دور میں لوگ نیکی کرتے تھے تو چھپ کر کے کرتے تھے. کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال. آج سوشل میڈیا کا دور آ گیا، اب کہاوت بدل گئی. اب نیکی کر اسٹیٹس پر ڈال، نیکی کر انسٹاگرام پر ڈال، نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر واٹس ایپ پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال، نیکی کر میڈیا میں ڈال. نہیں میرے پیارے ساتھیوں، اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو. ان تعبد اللہ کانک ترا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی جب بھی عبادت کرو، جب بھی تم کوئی نیک عمل کرو، یہ سوچ کر کے کرو ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ سوچ نہ سکو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. بجھتے پارین احسان کا مطلب سمجھ گئے؟ یہ کیا ہے؟ کسی نے چندہ دیا ہے، سونے کا ہے. ماشاءاللہ، یہ کسی ماں بہن کی طرف سے یہ سونے کی، ہمارے اس کو ناک کی کا نہیں، ناک کی مچھی. چلو بھائی یہ نیا نام پتہ لگا، ناک کی مچھی آئی ہے. اللہ تعالیٰ اس بہن کے صدقے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اس کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. تو احسان کا پہلا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب احسان کا دوسرا مطلب سمجھ لو. اتنا سمجھا کہ کوئی نہیں بولے گا بھائی میں ایک ایک بات بیچ بیچ میں بنگلہ میں بھی سمجھاؤں گا، تھوڑا آپ کو ہنساؤں گا بھی انشاءاللہ. احسان کا دوسرا مطلب جو کام کرو پرفیکٹ کرو. اللہ کے نبی کو وہ کام پسند تھا، کانا اذا عمل عملا یتقنہ، اللہ کے پیارے نبی جب بھی کوئی کام کرتے تھے پرفیکٹ کرتے تھے. کام جب بھی کرو صحیح کرو. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی جب نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ ہاتھ کہاں باندھنا ہے. کوئی نیچے باندھ رہا ہے، کوئی بالکل اوپر باندھ رہا ہے، کوئی پیٹ پر باندھ رہا ہے. بھائی صاحب نہ پیٹ پر ہاتھ باندھنا سنت ہے، نہ ناف کے نیچے سنت ہے، نہ بالکل اوپر سنت ہے. سینے پر ہاتھ باندھنا ہے. رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ کو بالکل برابر رکھنا ہے، پیٹھ کو اور سر کے لیول کو برابر رکھنا ہے. سجدے میں جانا ہے تو کم سے کم بدن کا 7 حصہ زمین پر ہونا چاہیے. دونوں ہاتھ زمین پر ہونا چاہیے، دونوں گھٹنا زمین پر ہونا چاہیے، دونوں پیر کی ہتھیلی زمین پر ہونی چاہیے، اور ناک اور ماتھا زمین پر ہونا چاہیے. نماز پڑھ رہا ہے آدمی لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہا. احسان یہ ہے آپ جب بھی نماز پڑھیں صحیح طریقے سے پڑھیں. اللہ کے نبی نے دیکھا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، بہت جلدی پڑھ رہا ہے، فٹافٹ پڑھ رہا ہے. آپ نے جب اس نے سلام پھیر لیا، اس نے آ کر کے اللہ کے نبی کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اے میرے بھائی جاؤ تم پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. صحابی پھر گئے، پھر سے نماز پڑھی، پھر آ کر کے سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا.
دیا. آپ نے کہا تم جا کر کے پھر سے نماز پڑھو. تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 بار ایسا ہو گیا. صحابی بولے اے اللہ کے نبی میں تو اپنی طرف سے اچھی نماز پڑھ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس سے اچھی کیسے پڑھی جاتی ہے. آپ نے نماز کا طریقہ بتایا. آپ نے فرمایا جب تم نماز میں کھڑے ہوا کرو اطمینان سے کھڑے ہوا کرو, سکون سے کھڑے ہوا کرو, اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھا کرو, سورہ فاتحہ پڑھا کرو, کوئی سورت ملا لیا کرو. پھر جب رکوع میں جایا کرو اطمینان سے رکوع کیا کرو, جب رکوع سے اٹھا کرو اطمینان سے کھڑے ہو جایا کرو, پھر آرام سے سجدہ کیا کرو, پھر آرام سے سجدے سے اٹھا کرو, اطمینان سے نماز پڑھا کرو, تب جا کر کے تمہاری نماز پوری ہوگی. احسان کا ایک مطلب یہ بھی, جو کام کرو پرفیکٹ طریقے سے, صحیح طریقے سے کرو. یہاں تک کہ جب آپ جانور کے گردن پہ چھری چلا رہے ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. جب تم اپنے جانوروں کو ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو. اس کا طریقہ سمجھ لو کہ کہاں پہ چھری رکھنا ہے, کون سی رگ کو کاٹنا ہے, کب کاٹنا ہے. جب ذبح کرو تو صحیح طریقے سے ذبح کرو, اپنی چھری کو تیز کر لیا کرو. چھری ایسی نہ ہو کہ بیچارہ جانور تڑپ تڑپ کر کے مرے. چھری اتنی تیز ہو کہ ایک بار چھری چلاؤ اور جانور کی جان نکل جائے. چھری کو پہلے سے تیز کر لو تاکہ اپنے جانوروں کو آرام پہنچاؤ. تو یہ ہے احسان کا دوسرا مطلب. احسان کا تیسرا مطلب بھلائی کرنا, اچھا سلوک کرنا, اپنی زبان کے ذریعے اپنے عمل کے ذریعے فائدہ پہنچانا, احسان کرنا. اور جب احسان آپ کریں گے تو سب سے پہلے کس کے ساتھ کریں گے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اپنے ماتا پتا کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ کو احسان کرنا ہے. مولوی صاحب میرے باپ نے میرے ساتھ بہت غلط کام کیا ہے, میرے باپ نے جائیداد سے مجھ کو بے دخل کر دیا ہے, 4 بھائیوں کو جائیداد میں حصہ دیا اور مولوی صاحب میرے باپ نے مجھ کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا. آپ کے باپ نے غلط کیا, نا انصافی کی, ظلم کیا, آپ کے باپ کی اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی, مگر پھر بھی اس غلط کرنے کے باوجود آپ کی ذمہ داری ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, آپ اپنی ذات سے اپنے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچانا, جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا. بہت مشکل کام ہے مگر کرنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا, پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنا, اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, ہر مسلمان کے ساتھ احسان کرنے کی کوشش کرنا. تو اللہ کو احسان کرنے والے لوگ بہت پسند ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بلا من اوفا بعہدہ واتقا, جو انسان اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے, متقی بن جاتا ہے, تقوی والا بن جاتا ہے. وہ کان کھول کر کے سن لے, فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ, اللہ تعالیٰ کو تقوی والے لوگ بہت پسند ہیں. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا ارتھ کیا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ چلیے آپ کو بتا دیتا ہوں. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور گناہ کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے, ایک آڑ آ جائے کہ نہیں یار یہ گناہ کا کام ہے, میں نہیں کروں. ہمارے اور گناہوں کے بیچ میں ایک رکاوٹ آ جائے, اللہ کا ڈر آ جائے, اللہ کا خوف آ جائے, اسی کا نام تقوی ہے. اللہ کے نبی ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 دوست تھے جو ایک مرتبہ سفر پہ جا رہے تھے. راستے میں بارش ہونے لگی, پہاڑ کے اوپر تینوں چڑھ گئے. ایک گفا تھی, ایک غار تھا, تینوں غار کے اندر داخل ہو گئے. اچانک ایک بہت بڑا سا پتھر آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں غار کے اندر قید ہو گئے. اب تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم لوگ تو بہت بڑی مصیبت میں پڑ گئے, اب چلو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتے ہیں, کوئی ایسا عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو عمل ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا, ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کے بدلے ہماری مصیبت ختم کر دے. پتہ یہ چلا زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی کر کے رکھو کہ جو صرف آپ کو پتا ہو اور اللہ کو پتا ہو. مصیبت پڑنے پر اور آزمائش آنے پر اللہ سے کہہ سکو کہ اے اللہ وہ نیکی میں نے صرف تیرے لیے کی تھی, اللہ کسی کو نہیں بتایا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا. اس نیکی کا حوالہ آپ دے سکیں. تینوں غار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, پہاڑ کی گفا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں,
اور تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ ان تینوں میں ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، میری چچا کی لڑکی تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، بہت محبت کرتا تھا، میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس کو پانا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت کو پوری کرنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گاؤں میں سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ وہ چچا زاد بہن، وہ چچا کی لڑکی میرے پاس آتی ہے اور مجھ سے مدد مانگتی ہے۔ میں کہتا ہوں میں تجھ کو 100 درہم دوں گا یا 100 دینار دوں گا۔ درہم کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے، دینار کا بھی لفظ حدیث میں آتا ہے۔ میں نے کہا میں تجھ کو 100 دینار دوں گا، شرط یہ ہے تجھے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، میری برسوں کی آرزو پوری کرنی پڑے گی، میری ہوس کو بجھانا پڑے گا۔ اے اللہ وہ مجبور اور بے کس لڑکی حالات سے مجبور ہو کر کے میرے ساتھ اس غلط کام کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جب وہ ٹائم آتا ہے، جب وہ وقت آتا ہے جب میں اس کے ساتھ بدکاری کرنے والا تھا، غلط کام کرنے والا تھا، زناکاری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے، وہ کہتی ہے اتق اللہ، اتق اللہ، اے فلاں بن فلاں، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، جس چیز کو تجھے ادھیکار نہیں ہے استعمال کرنے کا اس چیز کو تو استعمال نہ کر، جس چیز پر تیرا حق نہیں ہے اس چیز پر تو اپنا حق استعمال نہ کر۔ اے اللہ جب تیرا نام میں نے اس لڑکی کے منہ سے سنا میں ڈر گیا، میں نے فوراً اپنا ارادہ چینج کر دیا، میں نے اس کو پیسہ بھی دے دیا، میں نے دینار بھی دے دیا، اور اپنے غلط کام سے میں نے توبہ کر لی۔ اے اللہ اگر یہ سچا عمل میں نے تیرے ڈر سے کیا ہے، اے اللہ ہماری مصیبت کو دور کر دے۔ لمبی حدیث ہے، تینوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مصیبت کو دور کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں تقویٰ اسی کا نام ہے، تقویٰ اسی کا نام ہے۔ ہمارے اور اللہ کی نافرمانی کے بیچ میں اور گناہ کے بیچ میں ایک بیریئر آ جائے، ایک رکاوٹ آ جائے، ایک دیوار کھڑی ہو جائے، اسی دیوار کا نام تقویٰ ہے۔ اسی لیے بہت بڑے امام پیدا ہوئے ہیں، حضرت امام طلق بن حبیب۔ امام طلق بن حبیب کہتے ہیں تقویٰ کا مطلب اور تقویٰ کا ارتھ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ تم کوئی نیکی کا کام کرو اللہ تعالیٰ کی روشنی میں کرو، اللہ کی روشنی میں تم نیکی کا کام کرو، اور اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور کسی گناہ سے بچو تو اللہ کے ڈر سے بچو، اور اللہ کی طرف سے روشنی میں، اللہ کی روشنی میں اس گناہ سے بچ جاؤ۔ اور حضرت ابو ہریرہ اور بعض روایات میں حضرت عمر کا نام آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا تھا کہ اے ابی بن کعب تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب بھی صحابی ہیں، حضرت عمر بھی صحابی ہیں، صحابی سے پوچھ رہے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں اے امیر المومنین حل مررت بطریق ذات شوکت، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑی ہو، جہاں دونوں طرف کانٹے دار راستہ ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا ایسے راستے سے اگر آپ گزریں گے تو کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر نے کہا اشمر عن ثوبی، اپنا کپڑا سمیٹ لوں گا، اپنے دامن کو بچا لوں گا، اور سنبھال کر کے قدم رکھوں گا تاکہ کہیں کوئی کانٹا مجھے چبھ نہ جائے۔ کہا اے امیر المومنین یہی تو تقویٰ ہے، یہی تو اللہ کا ڈر ہے۔ چاروں طرف شیطان کے بچھے ہوئے کانٹے ہیں، خواہشات کے کانٹے ہیں، اچھاؤں کے کانٹے ہیں، شیطان نے چاروں طرف کانٹے بچھا دیے، اور ان کانٹوں سے اللہ کے دین پر بچتے ہوئے چلتے چلے جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں دین کے اوپر چلنا آج کے دور میں آسان کام تو نہیں ہے۔ آپ دین پر چلیں گے دنیا آپ کا مذاق بھی اڑائے گی، آپ کے ماں باپ بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گی، آپ کی بیوی بھی آپ کو تانا مارے گی، آپ کے سماج میں بھی آپ کو لوگ بہت برا بھلا کہیں گے، مگر آپ کو تقویٰ کے راستے پر چلتے چلے جانا ہے۔ جو صحیح ہے، جو اللہ کی نظر میں بہتر ہے، جو اچھا ہے، ہمیں وہی کام کرتے چلے جانا ہے۔ ارے پبلک کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑو، پبلک تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوگی، لوگ تو کبھی آپ سے خوش نہیں ہوں گے۔ جب آپ مر جائیں گے، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا، آپ کی قبر پہ جب لوگ مٹی دینے آئیں گے، لوگ کہیں گے یار بڑا اچھا انسان تھا، بڑا نیک انسان تھا۔ لوگ آپ کی تعریف آپ کی زندگی میں بہت مشکل سے کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ پڑنا، اللہ کو خوش کرنے کے چکر میں پڑنا۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو خط لکھا اور کہا کہ اے اماں عائشہ
مجھے کوئی مختصر سی نصیحت کر دیجئے جو میرے کام آئے۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے پیارے نبی کی حدیث لکھ کر کے بھیج دی۔ کہا اے امیر معاویہ، میں نے اللہ کے پیارے نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، من التمس رضا اللہ فی سخط الناس، جو انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو خوش کر لیتا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنِ الْتَمَسَ سَخَطَ اللَّهِ بِرِضَى النَّاسِ، اور جو اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے روٹھ جاتا ہے اور اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو تقویٰ یہ ہے میرے پیارے ساتھ، لوگوں کی پرواہ مت کرو، اللہ کی پرواہ کرو، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اور اللہ کو متقی لوگ بہت پسند ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی بہت پسند ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، جو گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، لابھا اسٹیشن آپ کو جانا ہے، غلطی سے آپ نے مالدہ والا شمسی والا راستہ پکڑ لیا، راستے میں احساس ہوا کہ یار میں نے غلط ٹریک پکڑ لیا، آپ نے گاڑی کو گھما دیا، یو ٹرن لے لیا۔ عربی میں یو ٹرن لینے کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے دین سے آپ ہٹ گئے، کوئی گناہ کا کام آپ نے کیا، اچانک آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، جہاں آپ کو احساس ہوا آپ نے اپنا راستہ فوراً چینج کر لیا، آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا، اسی کا نام توبہ ہے۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، او لوگو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات بولوں، ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ کوئی جتنا بھی نیک انسان اور متقی انسان ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے۔ ہر انسان کے دامن پہ دو چار دھبے موجود ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے کسی کے دامن کے دھبے نظر آ رہے ہیں اور کسی کے دامن کے دھبوں پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، لیکن ہر انسان گنہگار ہے۔ گناہ کا ہونا یہ بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ کے ہونے کے بعد دل میں اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے، یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے، اور آدمی توبہ کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں اللہ تعالیٰ کیا کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، میرے نیک بندے وہ ہیں، میرے جنتی بندے وہ ہیں، جب ان سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ کا کام ہو جاتا ہے، جب وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکروا اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اگر اللہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اللہ کے نیک بندے گناہ کے اوپر جمے نہیں رہتے، گناہ کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے۔ گناہ کے اوپر کبھی ڈٹنے کی کوشش مت کرو، کبھی گناہ پر ڈٹائی مت کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، تو ابلیس والا طریقہ مت اپناؤ۔ ابلیس کا طریقہ کیا تھا؟ ابلیس نے غلط کام بھی کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو، تو ابلیس نے ڈھٹائی سے کام لیا۔ ابلیس نے کہا میں کیوں سجدہ کروں، میں بہتر ہوں آدم سے، تو نے آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں کیوں سجدہ کروں آدم کو۔ ابلیس نے گناہ بھی کیا، اور گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کی دلیل بھی دینے لگا، اور گناہ کے اوپر ڈٹ گیا۔ ابلیس کا طریقہ مت اپنائیے، آدم کا طریقہ اپنائیے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، ان کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، ہمارے باپ آدم نے بھی کی اور ہماری ماں حوا نے بھی کی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جان کے اوپر بہت ظلم کر لیا، بہت غلطی کر لی، اے اللہ اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو توبہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند۔
اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ بھی بہت پسند ہیں. پاک صاف، پاک صاف بجھتے پارے، سمجھ رہے پاک صاف کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر اعتبار سے پاک رہتا ہو، شریر بھی پاک، آتما بھی پاک، ظاہر بھی پاک اور باطن بھی پاک، جسم بھی پاک اور روح بھی پاک. اللہ کو پاک لوگ بہت پسند ہیں. عورتوں کو جو پیریڈ آتا ہے، صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی جب عورتیں پیریڈ میں ہوں تو کیا ہم ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے شریر کو ٹچ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے پیریڈ کے بارے میں، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ بتا دیجئے کہ وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے، وہ عورتوں کے لیے تکلیف کا ٹائم ہوتا ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، جب پیریڈ کا ٹائم آ جائے تو عورتوں سے دور رہنا. دور رہنے کا مطلب یہ ہے ان سے سمبند نہیں بنانا، ان سے تعلق قائم مت کرنا. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، جب ان کا پیریڈ ختم ہو جائے، وہ پاک ہو جائیں، وہ غسل کر لیں. فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اے مسلمانوں اب تم اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہو اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے والے لوگ پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں. پاک صاف لوگ پسند ہیں. غیر مسلم کو دیکھو، کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے، پیٹ کی زپ کھولا، پیشاب کیا، پیٹ کی زپ بند، کام ختم. پیشاب کہاں پڑا؟ شریر پہ پڑا، ہاتھ میں پڑا، پیر پہ پڑا، کپڑے پہ پڑا، کوئی مطلب نہیں. مسلمان کہیں بھی چلا جائے وہ یا تو پانی تلاش کرے گا، پانی نہیں ہے کنکر پتھر تلاش کرے گا. بغیر استنجا کیے، بغیر پاکی اور صفائی کیے وہ پیشاب نہیں کرے گا. اور یہی فرق ہے ہمارے اور دوسروں کے بیچ میں. ہمارے نبی نے ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں میرے بھائی، استنجا کرنے کے آداب بھی بتائے ہیں، کیسے استنجا کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا ہے. صفائی ستھرائی ہمارے دین کے اندر. جمعہ کے دن تو غسل کرنا واجب ہے، ضروری ہے، کمپلسری ہے. اکثر علماء کہتے ہیں حدیث کے جو الفاظ ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، اس لیے بلا کسی مجبوری کے اور بلا کسی بیماری کے جمعہ کے دن گنجائش نہیں ہے. جمعہ کے دن تو ہر حال میں آپ کو غسل کرنا ہے. ناپاک ہو گئے آپ، بیوی سے ملاقات آپ نے کر لی، اب شریعت کہہ رہی ہے آپ قرآن نہیں چھو سکتے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پہلے جا کر کے غسل کیجئے، پاکی حاصل کیجئے، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں. میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دین سے زیادہ پاکی صفائی آپ کو کہاں ملے گی؟ ہمارے دین میں سب سے اہم عبادت نماز ہے اور نماز کے لیے پاکی کا ہونا ضروری ہے. اگر پانی کے ذریعے پاکی ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے، اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، اگر پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہیں مل رہا ہے یا تم بیمار ہو گئے ہو اور پانی کا استعمال کرنے سے اور زیادہ بیمار ہونے کا ڈر ہے تو تم تیمم کر لیا کرو، پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کر لیا کرو. تو اسلام کے اندر پاکی کی بڑی اہمیت ہے. کپڑا بھی پاک ہونا چاہیے، نماز آپ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جسم کو جتنا بھی پاک کر لیا، اگر اندر سے انسان گندا ہے، مشرک ہے اور اندر سے نجس اور ناپاک ہے تو وہ جتنا بھی صابن سے اور شیمپو سے نہا لے کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. اسی لیے قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک لوگ ناپاک ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام، جو مشرک ہے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، وہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے. اے اللہ وہ تو صابن سے نہاتا ہے، وہ تو شیمپو سے نہاتا ہے. اللہ نے فرمایا اس کا شریر تو پاک ہے، اس کا جسم تو پاک ہے، مگر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ جا کے سر جھکا رہا ہے اس کا شریر تو پاک ہے لیکن اس کی روح ناپاک ہے، وہ اندر سے ناپاک ہے. ایسا آدمی میرے خانہ کعبہ کے قریب نہ آئے. تو اپنے عقیدے کو بھی پاک کرو. ابھی کچھ دنوں پہلے میرا ایک پروگرام تھا بریلی میں. بریلی یو پی کے اندر ایک جگہ ہے اور وہاں کی دو چیزیں بڑی مشہور ہیں. ایک تو بریلی کا پاگل خانہ بہت مشہور ہے، اور دوسرے بریلی کا
کہ اندر ایک درگاہ ہے. ایک بریلوی عالم تھے، ان کا نام تھا مولانا احمد رضا خان بریلوی. تو ان کی قبر ہے وہاں پر، ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. تو جب میں بریلی گیا تو وہاں کے نوجوانوں نے کہا کہ مولانا چلیے آپ کو اعلیٰ حضرت کی قبر پہ لے کے چلتے ہیں. میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں. میں بھی تھوڑا سا اس طریقے کی جگہوں پر جا کے چیک کرتا ہوں کیا کیا ہو رہا ہے. گیا میں، ابھی اعلیٰ حضرت کی قبر بہت دور ہے. دور سے ہی جہاں سڑک شروع ہو رہی ہے راستے میں لکھا ہوا ہے راہ اعلیٰ حضرت. یہ اعلیٰ حضرت کا راستہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی درگاہ پہ جانے والا راستہ ہے. بہرحال میں گیا اندر. جیسے جیسے میں اندر جا رہا ہوں، چادر کی دکانیں، پھول مالا کی دکانیں، ٹوپی کی دکان، گھڑی بھی مل رہی ہے تو گھڑی کے اوپر اعلیٰ حضرت کا نشان بنا ہوا ہے. کیلنڈر مل رہا ہے، کیلنڈر پر اعلیٰ حضرت کا نشان. ٹوپی مل رہی، ٹوپی پر اعلیٰ حضرت کا نشان. جب میں قبر کے پاس پہنچا، یا مزار کہہ لیجئے، مزار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک طرف مردوں کی بھیڑ ہے، ایک طرف عورتوں کی بھیڑ ہے. اندر لوگ جا رہے ہیں، اور اندر جانے کے بعد لوگ ایسے ہاتھ مات کے جیسے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قبر کے پاس کھڑے ہو رہے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے جو ہے دعا مانگ رہے ہیں. اس کے بعد پیچھے پیر واپس آ رہے ہیں. سوچو میرے بھائی، مسجد میں آدمی جاتا ہے تو سیدھے سیدھے جاتا ہے، سیدھے سیدھے چل کے آتا ہے، مگر کسی بزرگ کی قبر پہ جا رہا ہے، اس کی اتنی عزت کر رہا ہے، اس کا اتنا احترام کر رہا ہے کہ سیدھے اگر جا رہا ہے تو پھر الٹے ادھر پیٹ کر کے نہیں آتا ہے، بلکہ ویسے ہی لوٹتا ہے تاکہ بزرگ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، ان کی بے عزتی نہ ہو جائے. یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَّہِرِينَ. اللہ تعالیٰ پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، جو انسان اللہ کے علاوہ کسی قبر پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی درگاہ پہ جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پیڑ کے پاس جا کے سر جھکاتا ہے، کسی پتھر کے بت کے آگے سر جھکا رہا ہے، وہ جتنا بھی پرفیوم سے نہا لے، وہ خوشبو میں بسا لے، وہ نہا لے، وہ غسل کر لے، وہ ناپاک ہی رہے گا، وہ پاک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کیا پاک وہ ہے جس کا دل پاک ہو، جس کا عقیدہ پاک ہو، جس کے دل میں ایمان ہو، جس کے دل میں توحید ہو. اور پاک ہونے کا ایک اور مطلب بھی سمجھ لو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کا دل بھی پاک ہونا چاہیے. آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے چھل کپٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی مسلمان بھائی کے لیے دھوکہ دھڑی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ نے صحابہ سے کہا، اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنت میں جائے گا، ایک جنتی آنے والا ہے. صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی، دیکھے کون آ رہا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، اور ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے چلے آ رہے ہیں. صحابہ نے سوچا چلو ہوگی ان کے اندر کوئی خاص بات. دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. وہی سیم صحابی اسی سیم کنڈیشن میں ہاتھوں میں جوتا چپل لے کے اور وضو کر کے چلے آ رہے ہیں، داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے. 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں پتہ لگانے کے لیے اس انصاری صحابی کے پیچھے پیچھے گیا. جب وہ اپنے گھر میں جانے لگے، میں نے کہا میرے انصاری بھائی، میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھائی ہے میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے میرے انصاری بھائی، کیا 3 دن تک آپ مجھے اپنا مہمان بنا لیں گے؟ کیا اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھیں گے؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے مہمان بن جائیں. میری پیاری ماں بہنوں، آج گھر میں مہمان آتا ہے، بہت ساری عورتوں کے پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے، بہت ساری عورتوں کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے. یہ مہمان کہاں سے آ گئے، یہ مصیبتیں کہاں سے آ گئیں؟ شاعر کہتا ہے اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے. مہمان برکت لے کے آتا ہے. مہمان اگر آپ کے گھر میں آیا ہے، اس کی بے عزتی نہ کرنا، اس کی توہین نہ کرنا، اس کی خدمت میں کمی نہ کرنا. اگر کرو گے تو یہ بھی ایمان کی کمی کی نشانی ہے. انصاری صحابی نے ایک بار جا کر کے اپنی بیوی سے نہیں پوچھا کہ کھانا بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، کتنا بنا ہے، اناج گھر میں ہے کہ نہیں، تیل گھر میں ہے کہ نہیں. صحابہ کرام کے مکانات بڑے چھوٹے چھوٹے تھے مگر دل بہت بڑا تھا. انصاری صحابی نے 1 منٹ سوچے بغیر کہا کہ اے میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے میرے گھر میں، آپ مہمان بن جائیے. صحابی گئے، 3 دن تک انصاری صحابی کے گھر میں رہے.
اور 3 دن جب انہوں نے گزارا تو دیکھا کہ جتنی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جتنی نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، کوئی اسپیشل بات نہیں ہے۔ جب 3 دن گزر گیا انہوں نے کہا کہ اے میرے انصاری بھائی، دیکھیے میرا مقصد یہ جاننا تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی اسپیشل چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے آپ کو لگاتار 3 دن تک جنتی کہا ہے۔ میں نے 3 دن تک آپ کے گھر میں رہ کر کے دیکھا، آپ کے اندر کوئی اسپیشل چیز تو مجھے نظر نہ آئی، اب آپ بتا دیجئے کون سی خاص بات آپ کے اندر ہے۔ انصاری صاحبی نے کہا دیکھو میرے بھائی، میرے اندر ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے، جو ہے وہ تم نے دیکھ لیا، لیکن ایک چیز میرے اندر ہے، لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین، میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے ساتھ فراڈ نہیں رکھتا، اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ نہیں رکھتا، کسی مسلمان کے لیے چھل کپٹ نہیں رکھتا، ولا احسد احدا علی نعمت، اور اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے نوازا ہے، پیسہ دے دیا، دولت دے دیا، عزت دے دیا، شہرت دے دیا، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا۔ آج سماج کو دیکھ لو، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے، پڑوسی پڑوسی سے حسد کر رہا ہے، ساڑو ساڑو سے حسد کر رہا ہے، رشتہ دار سے حسد کر رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ کو پاک صاف لوگ پسند ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرے، اپنے دل کو چھل کپٹ سے پاک کر لو، اپنے دل کو حسد سے پاک کر